جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ ہم سورہ الحجرات، کون سی ہے یہ صورت؟ حجرات، ذرا اس کی آیت حجرات نمبر کون سی پڑھیں گے آج نو انشاءاللہ؟ نو سے نو آیت نمبر نو 9 سے پڑھنا ہے۔ تو بتایا تھا کہ سورہ حجرات جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے اتحاد امت، اور اس میں یہ ہے کہ اتحاد امت یا مسلمانوں کے اتحاد کو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، جن میں سے بچنا ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ جی اب اگلی جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں میں، یا کہیں گے کہ دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں، دو ملکوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ لڑائی جو ہے یہ قتال والی نہیں ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو میں پڑھتا ہوں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ آ رہا ہے، اس کے اندر الف نہیں ہے، قاتلو نہیں، نقتتلوا آ رہا ہے۔ ترجمہ بنے گا کہ اگر مومنوں میں سے طائفہ ایک گروہ ہوتا ہے، اور طائفتانی بنے گا دو گروہ، اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ نقتتلوا، اگر ملا کے پڑھوں لڑنا شروع کر دیں، لیکن یہ لڑنا ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہے، یہ لڑنا جو ہے یہ بغیر ہتھیاروں کے، جس کو ہم جھگڑنا کہتے ہیں، مطلب اس معنی میں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اصلیحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صلاح کرا دو۔ پڑھیں جی اس کو۔ جی سر۔ جی اصلاح تو کلام کے اوپر زبر ہے تو وہ پتہ ہے کہ بھی یہ ماضی ہے، اس نے اصلاح کی، لیکن جب اصلحو امر کا صیغہ ہے اس وجہ سے آیا ہے، اس کے بعد بینہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اپنا طائفوں کو یا دونوں گروہوں کو قریب کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں صلح کروانا۔ جی تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصلاح کروا دو، یہ ذہن میں آ سکتا ہے جی۔ جی تو اصلحوا بینہ، اس کے معنی ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، تم ان دونوں کو ملوا دو، کہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے تو اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ وسیع محبت کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ یہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فَأَصْلِحُوا، امر ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، مثلا یہ ہے کہ ہم باہر نکلے ہیں، دو مومن بندے ہیں وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، یا دو گروہ ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور آپ کے اندر طاقت ہے اس بات کی کہ ان کے اندر صلح کرواؤ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں آپ نے خود ہمت کرنی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ بھئی او ہماری بات سنو یار، ٹھیک ہو، اپنا صلح کر لو ایک دوسرے کے، اور وہ ان کی بھی بات سنیں اور دوسرے کی بھی بات سنیں، اور صلح جو ہے وہ کروا دیں۔ جی ذرا کریں جو، جی ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ تو یہ فرائض میں سے ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں کو جھگڑتا ہوا، لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں،
اور ہم کہتے ہیں جی میرا اس سے کیا کام. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہے. میں اس مصیبت میں کیوں پڑوں؟ جی یہ تو مشکل بن جائے گی. آپ کے ممکن ہے ہمارے وطن کے حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار دوسرے کی لڑائی میں وہ کہتے ہیں ٹانگ مت اڑاؤ یا اس کے اندر مت داخل ہو. اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، اگر تم اس کے اندر دو گروہوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہو تو تم ان کے درمیان صلح کرواؤ. ٹھیک ہو گیا جی. جی اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھتے اس لیے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جی سر. اور عمل کرنا بڑا مشکل ہے اس بات پر. کیا انشاءاللہ خیال ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں. جی. اب بہت ہاں جی، زیادہ کوشش مشکل ہے. انشاءاللہ کرنی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی ایک طرف ہماری وہ تربیت ہے جو معاشرے نے ہماری کی ہوئی ہے، روایات نے کی ہوئی ہے، آباء و اجداد نے کی ہوئی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہیں مومن دونوں، اور اللہ کہہ رہا ہے اس وقت جس طریقے سے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طریقے حالات سے ایسے ہیں نا جی. ہمیں حکم دے رہا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. امر کا صیغہ ہے نا، جمع کا. جی جی تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ ہم نے یہ قرآن مجید شروع کیا تھا اس وجہ سے کہ یہ صرف نام نہیں ہے، کام ہے. اسلام کا نام نہیں، اسلام کا مطلب ہی کام کام اور کام. اب یہ کیسے نازل ہوئی یہ آیت جو تھی؟ اوس و خزرج کے قبائل جو تھے وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے مدینہ کے اندر. جی پھر اس کے علاوہ آگے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو متحد کرنا تھا قیامت تک کے لیے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو اتنی چیزیں لڑائیاں نہیں ہوئی مومن کے درمیان، لیکن یہ ہے کہ بعد میں صحابہ کے درمیان اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جنگ صفین بھی ہوتی ہے، جنگ جمل بھی ہوتی ہے. کیوں جی؟ جی پھر اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت علی اور امیر معاویہ وہ بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جی. بالکل. اور اس میں یہ جو لفظ ہے نا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بہت سارے افراد ایسے تھے جنہیں یہ پتا تھا اور انہوں نے صلح کروانے کی کوشش کی. اب آگے کرنا کیا ہے جی؟ اب آپ نے صلح کروا دی ایک دفعہ، اب کیا کریں گے کہ کوئی معاہدہ ہوگا، کوئی بات چیت ہوگی جس پہ آپ نے صلح کروائی ان دونوں کے درمیان. آگے آ رہا ہے کہ فَإِن بَغَتْ، جی اقلاب آ جاتا ہے. اب طائفہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. کیوں مؤنث؟ تا ہے گول. تا گول تا آئی. باقی سارے ساتھی بھی اس طرف کریں، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو وہ ضروری نہیں ہے، ہم نے اس کا مطلب سمجھنا ہے. لیکن ابھی سمجھنا شروع کر دیں تو اوپر طائفہ تانے ہے نا، اس جی کو اگر الگ سے لکھیں گے ایک کے لیے تو طائفہ تن آئے گا. تو وہ جو تا گول ہوتی ہے، وہ جو وہ گول آئے مونس کی گی علامت ایک کے لیے، وہ مؤنث کی علامت ہے. تو لہذا اس کے لیے آیا ہے فَإِن بَغَتْ، اگر ایک گروہ نے زیادتی کی. یہ بغاوت کے لیے بھی آتا ہے، بغا زیادتی کے لیے بھی آتا ہے. احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے، یا اس کا بنے گا اور اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ بغت زیادتی کرے علل اخرى، دوسرے گروہ پر. اخرى بھی مؤنث ہے، طائفہ کے لیے آیا ہے. دوسرے گروہ پر معاہدے کو توڑتا ہے اور زیادتی کر دیتا ہے، پھر اب کیا کرو؟ اب اس کو غور سے سنیں. اب اوپر تھا نقتتلوا، اب ہے فقاتلو. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تم اب جنگ کرو. تم جنگ کرو. لڑو. ہاں،
جنگ تو کرو، تم لڑو۔ جنگ کرو، تم اب ہے لڑائی کرو۔ وہ تھا لڑنا الگ ہے، لڑائی کرنا یہ ہے کہ تم نے اس سے اب کسی بھی طریقے سے کیا کرنا ہے، فقاتل التی تبغی، تو اس گروہ سے، یا اللہ تی کہہ رہا ہوں، اس سے لڑائی کرو، تبغی، اب تے بھی مؤنث کے لیے آیا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، کہ تم اس گروہ سے لڑائی کرو سب مل کے۔ وہ گروہ ایک سائڈ پہ ہوگا، تم سب مسلمان دوسری سائڈ پہ ہوگے، اور اس کو پہلے چونکہ ان کی اصلاح صلح کروائی ہوئی ہے، معاہدے کو توڑا انہوں نے، تو فقاتل التی تبغی، تم اس سے لڑائی کرو، تبغی، آپ کا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جس میں جو زیادتی زیادتی کی، کرتا ہے۔ ہاں جو جو جی، زیادتی زیادتی جو اب زیادتی نیا کرتا ہے۔ لفظ نہیں ہے، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ویسے ممکن ہے نیا ہو تو حتی تفیع، اب فا پڑا ہے لوٹنا، مڑنا، واپس آنا، آ گیا جی، حتی تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے، یاد ہے کسی کو؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تفرقوا، وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کا حکم ہے، متحد رہنا ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم زیادتی، جس نے جو زیادتی کرتا ہے اس سے جنگ کرو، اس سے لڑائی کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف تفیع واپس آ جائے، واپس لوٹ آئے۔ آگے کیا ہے جی؟ اب واپس لوٹا، اب اس نے تو زیادتی کی، کیوں جی؟ جی 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 اب زیادتی کا کرنا کیا ہے؟ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ گروہ، میں اپنے پاس سے لگا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر وہ گروہ واپس آ گیا، آپ کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، دوبارہ آ گیا ہے تو دوبارہ صلح کروا دو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، عدل، عدل، ٹھیک ہے جی؟ اصلحو میں دوبارہ اپنے پاس سے لگا رہا ہوں، جی کیوں جی؟ اس جی لیے کہ پہلے بھی اصلحو آ چکا ہے۔ تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو، اور یہاں یہ نہیں ہے کہ تمہارے جذبات، احساسات ایک کے ساتھ ہیں دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب اگر وہ تمہارا کوئی بھائی بند بھی ہے، تمہیں جاننے والا بھی ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأَقْسِطُوا، تو تم انصاف کرو۔ جی ایک عدل کے اندر بھی انصاف ہے، اور اقسطوا یہ ہے کہ تم انصاف کرو۔ انصاف، یہ بڑا مشکل ہے، کیوں جی؟ جی ہوتا کیا جی ہے؟ جی ہوتا یہ ہے کہ برادریاں ہیں، خاندان ہیں، قبائل ہیں، یا ملک کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ان کی اپنی انڈر وہ کیا کہیں گے، کوئی اپنے فوائد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تم ذرا میرا ساتھ دینا، یا کوئی بندہ پہلے چلا گیا ہے کسی بڑے بندے کے پاس کہ تمہاری صلح کروا دو، وہ کہیں گے ہاں جی میں آپ کو صلح کرواؤں گا۔ اب وہ جو آدمی آیا ہوا ہوتا ہے اس کو اوبلائج کرنا چاہتا ہے، ممکن ہے وہ جو بندہ آیا ہوا ہے اپنا لڑائی رکوانے کے لیے اسی نے زیادتی کی ہو سکتا ہے جی ہی نہیں ہو سکتا؟ جی پشت نہیں، جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں آ کے تم ہو جج، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عدل کرنے والا حکمران ہے اس کے لیے حدیث ہے، پہلی چیز جو آتی ہے نا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، اور وہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے اللہ تعالیٰ۔ عشق۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کا، جی جی سایہ ہوگا۔ اس کے نیچے 7 افراد قسم کے لوگ ہوں گے،
اور اس میں سے پہلا جو حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں عادل حکمران، جی جی عادل حکمران، جہاں آپ بھی حکمران بنے ہیں جی تو فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، تو عادل کا ترجمہ ہم عدل ہی کریں گے، اس کا معنی بھی انصاف ہے، اقسطوا بھی انصاف ہے، ہماری زبان کے اندر لفظ انصاف اور انصاف تو ہم اس کو عدل لے لیتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان عدل کرو، اور پھر اس کو ری انفورسمنٹ، ہاں جی، ری فورٹیفیکیشن، وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو۔ انصاف کا اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ محبت پسند کرتا کرتا پسند کرتا ہے۔ جی، محبت کرتا ہے، کیوں جی؟ جی ہے جی جی، تو اللہ تعالی جناب جزائے خیر دے آپ ساتھیوں کو۔ اب پڑھتے ہیں جی، نیچے کریں ذرا، جی۔ اب یہ جناب دیکھیے گا کہ یہ جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ دو ملکوں کے درمیان جنگ سے لے کر دو افراد کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ساری چیزوں کے اگر دوسرے بندے انصاف کرانا شروع کر دیں تو مسلم معاشرہ جو ہے وہ متحد ہو سکتا ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ آپ جی میرے ساتھ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور جی اگر ترجمہ وَإِن اور طَائِفَتَانِ، مومنوں اور کے گروہوں اگر میں سے دو گروہ چلو ابھی چھوٹا چھوٹا کر لیتے ہیں، اور اگر دو گروہ من المؤمنین، مومنوں میں سے مومنوں میں سے، اوکے جی، اقتتلوا کرتے ہیں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ لڑنا آپس شروع میں کر لڑائی دیں یا کریں، لڑائیں، جی لڑنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، بالکل لڑنا شروع کر دیں، اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ کو لڑنے لگیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان تو تو تم دونوں کے تم، صلح درمیان کروا دو ان صلح دونوں کروا کے دو۔ درمیان۔ جی تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، ٹھیک ہو گیا جی؟ مشتاق جی، بھائی ذرا کریں ترجمہ اس کا۔ اور اگر دو گروہ مومنوں میں سے لڑنا شروع کر دے تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو مزید اگر کرنا ہے تو اگر مومنوں میں سے دو گروہ لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، فَإِن بَغَتْ کا ترجمہ کریں۔ پھر اور اگر اگر ایک گروہ زیادتی کرے، زیادتی کرے، جی تو اگر زیادتی کرے، احداہما کر لیتے ہیں، ان میں سے ان دونوں ان میں ایک میں سے سے ان دونوں میں سے ایک ایک ان دونوں میں سے ایک ایک، گروہ اگر ان دونوں میں سے ایک، بریکٹ میں کر لیتے ہیں گروہ، جی اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ زیادتی کرے علی الاخری، دوسرے دوسرے گروہ گروہ پر، دوسرے گروہ پر، فقاتل التی تبغی، یہاں جملہ ختم ہو رہا ہے جی، اس تو جی تم، تو سے تم اس گروہ سے اس گروہ لڑائی سے کرو جو لڑائی زیادتی کرو جو کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ جی تم اس گروہ سے، اللہ تی، تم اس بریکٹ میں کر لیتے ہیں گروہ سے لڑائی کرو، تبغی جو زیادتی کرتا ہے، حتی تفیع، یہاں یہاں تک تک کہ کہ وہ وہ واپس واپس لوٹ آئے لوٹ آئے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کے اللہ کے امر کی کے طرف، حکم کی اللہ کے طرف۔ حکم کی طرف۔ اللہ کے حکم کی طرف، اور اللہ کا حکم اتحاد ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، کیوں جی؟ جی 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 جب بھی جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پورے جسم کو وہ اپنا آتا ہے کہ بخار اور تکلیف کی طرف بلاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی، تو یہ ہے جو اللہ کو چاہیے، اپنا تصویر مسلمانوں کی۔ آگے کیا ہے جی؟ فَإِن فَاءَتْ، جی تو پھر اگر وہ گروہ واپس لوٹ آئے، جی، اور اگر
تو پھر تو اگر اگر وہ واپس وہ لوٹ گروہ آئے واپس لوٹ آئے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تو ان تم دونوں دونوں کے درمیان صلح کروا دو تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو بالعدل، عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ، تو تم ان دونوں کے درمیان عدل فَأَقْسِطُوا، اور تم اور انصاف جی تم کرو انصاف کرو. ہاں جی، اور عدل کرتے ہوئے تم کیا کرو؟ انصاف کرو. اور ان صلح کروا دو. اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ بے تعالیٰ شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے انصاف کرنے والوں سے سے محبت محبت کرتا کرتا ہے. ہے. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا جی بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہے. جی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مومنوں کے دو گروہ اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ، اور اگر زیادتی کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا تو لڑو، الذی اس گروہ سے، تبغی جو زیادتی کرے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان مصالحت کرواؤ، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. جی پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی ڈاکٹر داؤد بھائی کو میں جی سر، آخر میں رکھ رہا ہوں، آخر میں ریویژن کریں گے جی. انشاءاللہ. اور اگلی جناب رکوع جو ہے یہاں ختم ہوگا. آپ ویسے مجھے یہ بتائیں کہ مومنوں کی جو تصویر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، آپ کے دل کی آواز ہے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور اگر پوری دنیا کے مسلمان ایسے ہو جائیں جی تو کتنی بڑی طاقت بن سکتے ہیں؟ بے شک. بہت بڑی. جی اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات کو جانتے نہیں ہیں، اور عربی کے اندر اب جی یہ دیکھیے گا ڈسٹارشن جہاں سے ہو رہی ہے اس کو بند کر دیں. تو جہاں یہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد، اتحاد اور اتحاد. جی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اب ترجمہ دوبارہ اسی کے ساتھ ہے اس کا تعلق. انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں. ہماری زبان میں اخوتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بھائی بھائی. بھائی بھائی بھائی، بھائی. دو دفعہ. عربی کے اندر اخوتن بھائی ہیں، ہماری زبان میں ہے کہ بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اخوئی یہ جو تھا نا، اخوان، اخن، جی اخانی، تو وہ اخوان بن گیا. تو یہاں آ گیا بین اخویکم، یہ دو کے لیے ہے. تو دو تم بھائیوں. ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. کیوں جی؟ جی اپنے دو بھائیوں کے. جی تم ان دو بھائیوں کے درمیان، ٹھیک ہے، تم اپنے دو بھائیوں، کتنی خوبصورت چیز ہے نا، اپنے دو اور پھر بھائی. ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ میرے والد کا اپنا بیٹا وہی میرا بھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی بھائی. یہ ہے جناب بھائی چارہ. تو بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم ان اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. واتقوا اللہ، یہ میں نے اللہ بتایا سے تھا کہ ڈرو وہ تقوی کی ڈوری، اور اللہ سے ڈرو. ڈرو. اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہم یہاں ترجمہ کر رہے ہیں اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تم پر رحم کیا جائے.
اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا پروفیسر یقین صاحب، یہاں کریں کہ جو یہاں جو ہے تمام کا لفظ تو جمیعہ تو لفظ استعمال نہیں ہوا. انما نہیں، المؤمنون، المؤمنون کی جو بات سے کر رہے ہیں، المؤمنون الف لام جو ہے وہ اس میں جنس کو لا رہے ہیں. تو بہرحال یہاں بتا رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ انما المؤمنون، تو اس کا ترجمہ پروفیسر صاحب کیا کروائیں گے؟ جی یہاں انہوں نے تو ترجمہ جو کیا ہوا ہے وہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. چلو ٹھیک ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. جی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ سر جی واو نون جو آ گیا، سب مومن یا تمام مومن لگ سکتا ہے جی؟ نہیں، وہ آپ کا جو تمام مومن ہے نا، وہ تمام اس وجہ سے لگے گا کہ الف لام لگا ہوا ہے، واو نون نہیں ہے. واو نون تو جمع کی نشانی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں. جی جی جمع کی نشانی ہے، لیکن جو آپ کا ہے تمام، وہ الف لام کی وجہ جی سے اس میں جنس بن اچھا، رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دونوں تراجم ٹھیک ہیں پروفیسر صاحب جی. جی ہاں ٹھیک جی ہے. جی. ہاں جی. اب جناب بہت اہم اللہ. حقوق انسانی کا چارٹر، 6 چیزیں آ رہی ہیں اب، جن میں سے شاید کچھ ہم پڑھیں آج، اور باقی جو ہیں وہ کل پڑھیں گے. انشاءاللہ. لیکن میرے ساتھ پہلی بات یہ کریں کہ وہ ہم ہر ایک وعدے پر کہتے ہیں کہ بھی کوشش کریں گے. کیوں جی؟ جی ڈرتے ہیں نا اس وجہ سے کہ انسانی نفسیات ہے، پھر پاؤں پھسل جاتا ہے. تو بہرحال یہ تو کہیں کہ انشاءاللہ جی پوری کوشش کریں گے. کیوں جی؟ انشاءاللہ پوری کوشش کریں. جی پوری کوشش. وجہ یہ ہے کہ یہاں اتحاد کو توڑنے کے لیے جو چیزیں آتی ہیں، جو نفرت کا سبب بنتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 چیزیں وہ بتائے گا. ضروری نہیں ہے کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں، عمومی طور پر 3 چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے، ایک مومن یا ایک بندہ دوسرے مومن کے سامنے یا دوسرے بندے کے سامنے کرتا ہے. مثلا ایک مومن دوسرے مومن کا مذاق اڑاتا ہے، وہ سامنے ہوگا نا مذاق اڑائے گا. جی جی. دوسرا کیا ہے کہ وہ ہے لمز. لمز کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانا، کسی کو تان کرنا. یہ آگے آ رہا ہے ولا تلمزو، اور تم عیب مت لگاؤ. لمز، تم تان مت کرو. یہ بھی سامنے ہوگا، وہ سامنے ہے تو تانا دیا اس کو. اور تیسری چیز آ رہی ہے کہ ولا تنابزو، نیا لفظ ہے. تنابزو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، لیکن بری چیز کے لیے پکارنا، یہ تنابز آتا ہے جی. ورنہ تو پکارنا ودعو آ جاتا ہے نا. کیوں جی؟ ولا جی تدعو، بلانا. اور الفاظ بھی ہیں، تنادو آ جائے گا کہ تم نہ ندا دو جی. تو تنابزو جو آتا ہے وہ تنابزو بالالقاب، برے القاب کے ساتھ مت پکارو. یہ 3 چیزیں ہیں جی جن سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. اب وہ بھی یہ ہوگا، کسی کو پکارنا ہوگا تو وہ بھی سامنے ہی ہوگا. اب جی اس کی بنیاد کیا ہے؟ آج ہی آپ نے ایک آیت پڑھی تو میں نے وہ لکھ لی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج جب ہم پہلی نشست کے اندر کر رہے تھے ریویژن، تو آپ نے ایک آیت پڑھی تھی کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. پڑھی تھی جی نا ابھی؟ جی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. جی.
اب جس کو فضیلت دی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں رزق کے اندر بھی ہو، مال کے اندر ہو سکتی ہے، اولاد کے اندر ہو سکتی ہے جی۔ کسی کسی کے بچے بڑے زیادہ ہوں، وہ مطلب کسی بھی جگہ پر ہوگا تو وہ اپنا دعویٰ بول دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہمارا جہاں سب کچھ رہے گا، عاجزی انکساری نہیں ہوتی، لوگوں پر زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا صلاحیت ہی ہوگی تو دوسرے آدمی کو سمجھنا کہ یہ تو نکما ہے، کوئی اہلیت قابلیت، تو ساری چیزیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہوئی ہے اس فضیلت کو مس یوز کرنا جی۔ کیوں؟ جی کہ بھئی میں بڑا ہوں اور یہ مجھ سے فلاں اہلیت کے اندر کم ہے. چھوٹا ہے، کم ہے۔ یہ ساری کی ساری پہلی تین چیزیں جو ابھی پڑھنے لگے ہیں وہ اس چیز میں ہیں۔ تو آئیے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، اور بڑی پیاری چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی قانون ہیومن رائٹس کا ان چیزوں کی طرف شاید نہیں دیکھتا، جی بالکل. لیکن اسلام اس کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ معمولی چیز لگتی ہوگی لیکن یہ دراڑ ایک لائن تو کھینچ دے گی نا بندوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس لائن کو بھی اتحاد کے اندر نہیں کھینچوانا چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ متحد رہیں۔ اب یہاں بھی آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، پہلے بھی آیا تھا، میں نے کہا کہ یہاں 4 دفعہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، جی تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، اب یسخر کے بعد من آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مذاق اڑانا، وہ استہزاء کے معنی میں آتا ہے، کیوں جی؟ جی تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم کے لوگ، میں کہہ رہا ہوں کسی قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں۔ لا یسخر کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق مذاق اڑائیں۔ مذاق مت اڑائیں، مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے، کیوں جی؟ جی کیوں؟ جی کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اب مذاق اڑانے کے بہت سارے طریقے ہیں جو آپ مطلب جانتے بھی ہیں، اور معاشرے کے اندر، مومنوں کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں کہ دوسرے، کوئی نہیں کہتا کہ بھی تم اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ عسا ان یکونوا جمع کا صیغہ ہے اور مذکر کا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمومی جو قرآن کا اسلوب ہے وہ جب مردوں کے لیے آتا ہے تو عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی آ جاتی ہیں۔ شامل ہوتی ہیں، لیکن جب عورتوں کا ذکر الگ سے آئے تو اس کا پھر جواب جو ہے وہ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ قوم کے مرد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کسی قوم کے مرد دوسری قوم کے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسا ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ مرد ان سے خیرم بہتر ہوں۔ کہاں بہتر ہوں؟ اللہ کے ہاں، جی اللہ کے ہاں جی۔ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کپڑا کوئی نہیں ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہو تمہیں پتہ ہی نہ ہو، وہ ہے خیرم منہم۔ اب اللہ تعالیٰ خاص طور پر جہاں ہم نے مرد کا کہا، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا، کیا مطلب کا؟ مذاق مذاق مت اڑائیں، بریکٹ میں عسا ان یکن، یہ نون النسوہ ہے جمع کے لیے، ممکن ہے کہ وہ عورتیں ہوں خیر منہن، ان عورتوں سے بہتر، کہاں؟ اللہ کے ہاں۔ آگے کیا ہے جی؟ ولا تلمزوا انفسکم، انفسکم کا ترجمہ ہم نے دل بھی پڑھا ہوا ہے، نفس بھی پڑھا ہوا ہے، رشتہ دار بھی پڑھا ہوا ہے، اور اب لوگ کر لیتے ہیں۔
چھوٹا کرنے کے لیے. ولا تلمزوا انفسکم، تم اپنے لوگوں پر عیب مت لگاؤ یا تم اپنے لوگوں پر تان مت کرو. کون سا ترجمہ رکھنا ہے؟ وقت کم ہے. عیب کر لیں. چلو جی، عیب مت لگاؤ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ آگے آئے گا، تو یہاں لمز پہلے آ گیا یہاں، تو کسی کا عیب لگانا. جی، کہ کسی کا عیب ہے، مطلب کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کم کر رہی تو آپ اس کو لفظ لنگڑا کہہ رہے ہیں، لولا کہہ رہے ہیں، کسی کو اور لفظ استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ٹھیک، اس لیے کہ اللہ نے تو اس کو بنایا ہی ویسا ہے. کیوں جی؟ جی اللہ نے بنایا نا. کوئی آدمی اپنے آپ کو مجھے بتائیے کہ لنگڑا دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں. نہیں. نہیں، اللہ نے اس کو بنا دیا ایسا. تو اس کا مطلب ہے کہ تم تو اللہ کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہو، اس کو یہ کہہ کے اور تم تو لنگڑے ہو. جی، جی جی اسے درار پڑے گی. ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کو، القاب کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، برے ناموں سے مت پکارو. کسی کو کلو کہہ دیا، کسی کو نکو کہہ دیا، کسی کو اور کہہ دیا. یہ عمومی طور پر میں اس لیے کہتا ہوں اس کو گھر میں پڑھائیں. یہ بچوں والے بچے. کل ہم جا رہے تھے تو ایک مطلب بڑا اچھا آدمی، میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا او یار وہ جو نیلا ہے، نیلا. جی، میں نے کہا کون نیلا؟ انہوں نے کہا جی فلاں جو اس کا خامد ہے، وہ اس کا نام ہم نے نیلا رکھا ہوا ہے. تو پھر میں نے ان کو یہی بات بتائی، اس لیے کہ مجھے کل پڑھانی تھی. تو میں نے ان کو بتایا خدا کے بندو، اللہ نے کہا ہے ولا تنابزوا بالالقاب. خاموش ہو گئے. الحمدللہ. آگے دی آ رہا ہے تھوڑا سا مشکل لفظ، اس کو ذرا جلدی جلدی سن لیتے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. سنیں، آخر میں ترجمہ ہے. بعد الایمان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایمان کے بعد. ایمان لانے کے بعد. ایمان کے بعد. اب فسوق فسق سے نکلا ہے. فسق کا مطلب ہوتا ہے، پہلے ہم نے پڑھا ہے، پہلے کفر ہے، پھر فسق ہے، پھر عصیان ہے. پڑھا ہے نا؟ گناہ. جی جی، گناہ بھی پڑھا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاسق وہ ہے کہ جو شریعت کے قانون میں سے جانتے ہوئے اس میں سے نکل جائے، تو وہ گناہ بھی ہے، نافرمانی بھی ہے. تو یہاں ہم کریں گے اسم الفسوق کا مطلب یہ ہے نافرمان کا نام. نافرمان کا نام. جی، ایمان کے بعد فاسق کا نام کر لیتے ہیں. بئسا بہت برا ہے کہ لوگ جو ہیں، اب یہ سارے کے سارے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ 3 کام کریں گے وہ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. ایمان کے بعد تھوڑا مشکل ہوگا، ذرا سنیں. ایمان کے بعد فسوق فاسق، اسم نام، بئسا بہت برا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی تب دوبارہ کریں. ایمان کے بعد ایمان کے بعد. فاسق کا نام بہت برا ہے. کہیں ذرا. جی ایمان کے بعد ایمان کے فاسق کا نام بہت برا ہے. بہت برا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جو کام کرے گا وہ شریعت کے دائرے میں سے اپنے آپ کو خود نکال رہا ہے. یہ فسق ہو گیا. کیوں جی؟ برا. یہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر. جی آگے. وَمَن لَمْ يَتُبْ ماضی اور ڈیڈنٹ ہے. اور جو توبہ، جس نے توبہ نہ کی، جو واپس نہ لوٹا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. جی اوپر پڑھیں، وقت 1 منٹ ہے. جی. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کسی تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. مت اڑائیں. کوئی قوم، جی کوئی قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگوں کا مذاق مت اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم،
ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ہوں. ولا نساء اور نہ ہی عورتیں